جب نظام عدل کو آپ حملہ کر کے زیر نگیں کر کے زنجیروں میں جکڑتے ہو، لوگوں کو انصاف نہیں دیتے ہو، بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں، آپ پارٹیاں بناتے ہو، آپ پارٹیاں توڑتے ہو، آپ اس طرح سے جو ہے جب حرکتیں کرتے ہو تو آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جرم ہے، یہ آئین سے کھلواڑ ہے، اور آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے، آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے۔ جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، جو ایک پلر آف دا اسٹیٹ کو منہدم کر رہا ہے جوڈیشری کو، جس کا ہم حصہ ہیں، ہمارے بغیر جوڈیشری وی آر ٹو ویلز آف دا سیم چیریٹ۔ تو اگر آئین کا انحطاط، اگر عدلیہ کا انحطاط، اگر نظام عدل کا انحطاط ہوتا ہے اور اس پر کوئی غاصب پر قبضہ کرتا ہے تو یہ آئین کی ایبروگیشن ہے، یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ تو اس لیے خدا را اس کو لائٹلی مت لیجئے گا۔ اور وکیلوں کے خلاف جہاں تک تعلق ہے کہ اگر وکیلوں پر کوئی آنچ آئے گی، میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں ہرا بلدستے کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو عدالت کو اس طرح سے بکھیر کے پھینکنے والی بات ہے، یہ بھی نظام عدل کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس کو جو بکھیرا گیا ہے، یہ اصل میں حملہ ہے نظام عدل پر۔ اس سپیکٹرم میں آپ دیکھیے گا، اور پھر جہاں جہاں ہمارے وکلاء نے احتجاج کیا ہے ان پر دہشت گردی کے پرچے کیے گئے۔ او بھائی، دہشت گردوں کو تو تم پکڑ نہیں سکتے۔ کمیشن آف پاکستان کا ذرا رپورٹ پڑھ لیں 2023 کی، کمیشن آف انکوائریز ایکٹ، کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی رپورٹ ذرا پڑھیں سالانہ 2023 میں۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جتنے در اندازی کے دہشت گردی کے مقدمات 223 ایک سال میں ہوئے ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور جتنا جرم اس ملک میں بڑھا ہے وہ پہلے کبھی نہ بڑھا تھا۔ کیسے لکھا ہے؟ کیسے لکھا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو ماشاءاللہ لا انفورسنگ ایجنسیز تھی، انہوں نے فارم 47 کے چکروں میں سارے ضلعوں میں بریگیڈیئر بٹھا دیے، کرنلز بٹھا دیے، میجرز بٹھا دیے، اور اپنا کام چھوڑ دیا۔ جو دہشت گردوں کو مانے کرتا تھا، بارڈرز کا حفاظت کرنا مقصود تھا، ہم نے وہاں ڈپلائمنٹ کی بجائے ہم نے سارے ضلعوں پر پاکستان کے قبضہ کر لیا۔ بہت اچھی بات ہے، چلے، لیکن خدا کا خوف کریں۔ یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو، اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے روکتے چلے جاتے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے انہی فرمودات پر ہم چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے وہ ٹھٹا مارتا تھا اور ہوا میں بکھیرتا تھا۔ کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ؟ اور عمرانی معاہدے میں ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنی خوبصورت جو ہے مقتدر کرتا ہے۔ آرٹیکل 7 پڑھیں، آپ سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوا ہے۔ آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 کو دیکھیں، دونوں کو، تو جو حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو حق حکمرانی ہے، وہ صرف اور صرف عوام کو ہے۔ یہ عوام کو مقتدر کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ اسمبلی، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، اور یہ سارے مترشح ہوتے ہیں، عوام کے منتخب نمائندوں سے بنتی ہے۔ یہ ہے ریاست، اور اس کی تابعداری آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن is the inviolable obligation of every citizen۔ یعنی آرمی چیف بھی تابع ہے، اور وہ وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ، یعنی عوام کے ساتھ کرنے کا پابند ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پابند ہے، صدر ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، یہ عوام کے خادم ہیں۔ ایک ادارہ ہے صرف، اور وہ عوام ہے، باقی سب سروسز ہیں، سروسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ اور مراحت ملتی ہیں۔ اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے؟
यही एक रिवर्स कर दिया है हमने पेंडुलम हमने। और फिर इसी तरह अगर आप देखें, हम इस असूल को स्टेट ऑफ डिनायल से निकल आए कि पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है, पाकिस्तान अशराफिया का नहीं है। पाकिस्तान को बस कर दो लूटना, और धरती मां को इतना लूट कर, कभी पनामा लीक्स आते हैं, कभी दुबई लीक्स आते हैं, जरा वो जायदादें जागीरें देखो। आप भिखारी बन के दुनिया से मांग रहे हो, कोई क्यों आपको पैसा देगा जब आपकी अपनी दौलतें सारी वो बैरूने मुल्क पड़ी हुई हैं। वही इहाता कर लो। काश ये हुब्बुल वतनी की बात करते हो, काश वो पैसा लेकर यहां आ जाओ, IMF का सारा कर्जा उतर जाता है। पाकिस्तान इतना अमीर हो जाएगा अगर अपनी दौलतें वापस लेकर आ जाओगे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर शर्म भी हमें नहीं आती है। हमें, मैं कहूंगा, अपने आप को भी मैं शामिल करता हूं। ओ भाई, अगर इस धरती मां से जरा प्यार है तो ये हड्डियों का ढांचा जो अब धरती मां की शक्ल में पड़ा हुआ है, इसको नोचना बंद कर दो। कोई अपनी मां से ऐसा सलूक करता है? कोई सोचें जरा। हम इंसान हैं, मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी रमक है कि हम अपनी धरती मां से प्यार करना सीखें। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।